ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا، دوبارہ کر لیجئے۔ بہتر یہ کہ زبان سے بھی کہہ لیں جبکہ دل میں نیت موجود ہے تو زیادہ اچھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، مزید نیتیں بڑھا لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کے اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا، اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں اللہ پاک کے مقرب فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کی زیارت کی۔ تین مقرب فرشتوں سے گفتگو کا ذکر کرنے کے بعد شیخ احمد بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام سے عرض کی، میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ حوالہ سعادت الدارین صفحہ 124 ملخصاً۔ آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج 1447 ہجری کے رجب شریف کی 11ویں رات، یعنی آج ماہانہ 11ویں شریف کی رات ہے، اور ساتھ ہی آج 31 یعنی 31 دسمبر بھی ہے، اور 2025 کا سال جو ہے وہ اب آخری سلام بھر رہا ہے، اور عن قریب انشاءاللہ الکریم زندہ رہے تو ہم 2026ویں سال میں داخل ہوں گے۔ پچھلے سال جو کوتاہیاں ہوئیں، غفلتیں ہوئیں، اللہ کرے کہ یہ ابھی سے ہماری ختم ہو جائیں، گناہ معاف ہو جائیں، اور آئندہ جو سال آ رہا ہے اللہ کرے وہ ہمارا نیکیوں بھرا سال ہو، عشق رسول سے لبریز سال ہو، حج والا سال ہو، مدینہ کی دیدار والا سال ہو، اور اللہ کرے کہ ہم سنتوں بھرا سال بنانے میں کامیاب ہو جائیں، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ عام طور پر یہ سال جب ختم ہونے لگتا ہے تو نہ جانے کس خوشی میں لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ناچ رنگ کی محفلیں سجاتے ہیں اور بے پردگیاں، بد نگاہیاں اور پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کا طوفان مچایا جاتا ہے۔ تو اس سے مطلب یعنی کہ دور رہ کر ہم الحمدللہ نئے سال کے لیے ہم مطلب استقبال کے لیے یہ اجتماع سجاتے ہیں، اور الحمدللہ آخری وقت درود و سلام پڑھتے ہوئے 2025 کے آخری لمحات رہ جائیں گے۔ پچھلے سال بھی کرتے رہے، تو آخری لمحات جب رہ جائیں گے تو 12 بجے سے پہلے ہی، کہ 12 بجے تاریخ چینج ہوتی ہے، تو آج رات 12 بج جائیں گے تو آخری وقت میں انشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم 2026 میں داخل ہوں گے۔ اور انشاءاللہ آج کے اس اجتماع کی ایک انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں 9 ٹکٹ ملے ہیں عمرہ شریف کے، مدینہ پاک کے، تو 9 ٹکٹ بھی انشاءاللہ آج تقسیم ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ یوں لکھا تھا کہ ایک غیبی حصول یہ بھی ہے، جو چیز تم تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ امیر اہل سنت اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ بہتر جانے، کوئی اس طرح کی روایت تو پڑھنا مجھے یاد نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ راہ خدا میں اگر مال خرچ کیا جائے تو بے شک وہ بڑھتا ہے، تو بالکل اس کی تو مطلب ہے کہ صراحت ہے موجود ہے حدیثوں میں، اور علم بھی خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یہ دو کا تو معلوم ہے، باقی ہر چیز بڑھتی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ اور علماء نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ شکر کی جو سب سے بڑی صورت ہے وہ ہے یہی کہ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس میں اس کو استعمال کرے۔ تو اس سے بھی اس آیت کی تفسیر میں اس طرح کے علماء کے کلام ملتے تو ہیں کہ جو چیزیں بندہ تقسیم کرتا ہے تو یہ شکر کی ایک صورت بنتی ہے تو اللہ پاک اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی حاجتیں اللہ پاک کسی بندے کو اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتا ہے اور پھر لوگوں کی حاجتیں اس سے متعلق کر دیتا ہے، تو جب تک وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے اور اضافہ بھی فرماتا ہے۔ تو اس سے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ معنی ٹھیک ہونا چاہیے جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ مناسب ہے، وہ روایت بھی ہے ایسے کہ اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس سے لوگوں کی حاجتیں وابستہ کرتا ہے، اگر وہ لوگوں کی حاجتیں پوری نہیں کرتا تو وہ نعمتیں جانی شروع ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ کہ یوں یہ روایت جو ہے وہ غیبی اصول یہ الفاظ لکھے ہیں، تو الفاظ کی تو ضروری نہیں کہ ہم تصدیق کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر راہ خدا میں اصل مسئلہ ہوتا ہے نیت کا، اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا اور ذرا اس میں روحانیت بھی شامل رہے گی، فوائد اس کے مرتب ہوں گے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نیت اچھی نہ ہو پھر بھی بعض چیزوں کے جو دنیاوی فائدے ہوتے وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے، یہ اللہ پاک نے ایک قانون ارشاد فرمایا قرآن کریم میں۔ تو یوں جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ پاک ہم کو زیادہ دے گا۔ تو جو بھی نعمت ہو اللہ کی اور جو دوسروں کو دینے جیسی ہو تو اس میں مطلب یہ کہ بندہ بخل نہ کرے اور دوسروں کو دیتا رہے، تو دیتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کو امید ہے کہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔
رائے خدا میں خرچ کرنے کی صراحت ہے کہ رائے خدا میں خرچ کرنے سے یہ بڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غوث پاک کی طرف سے 3 چیزوں کی تاکید. ہر مسلمان کو ہر حال میں ان 3 چیزوں پر کاربند رہنا ضروری ہے. اللہ پاک کے احکام کی تعمیل، تمام ناپسندیدہ باتوں سے دور رہنا، اور نمبر 3 جو کچھ اللہ پاک نے مقدر کیا ہے اس پر راضی رہنا. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، سرتاج شریعت غوث پاک، ہے رب کی نعمت، غوث پاک، اللہ کی رحمت، غوث پاک، ہے باعث برکت، غوث پاک، ہے صاحب عزت، غوث پاک، ہے بحر سخاوت. غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک. الحمدللہ آج ہم نے غوث پاک کی ماہانہ 11ویں شریف کی ہے. آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. اور تئی اپنے وقت کی قدر کس طرح کرا کرتے تھے؟ پیارے امیر اہل سنت، ہمیں آنے والے سال میں اپنی وقت کی قدر کیسے کرنی چاہیے؟ ماشاءاللہ. آئندہ سال کی قدر کی نیت، ظاہر ہے کہ ایک ایک سانس جو ہے نا موت کی طرف ایک قدم ہے. جو آگے بڑھ گیا، سانس نکل گیا، یہ موت کی طرف ایک قدم بڑھ گئے. اب دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دولت وہ قدم ہمارا واپس لا نہیں سکتی، وہ گیا. جو سانس نکلا دوبارہ مطلب یہ واپس آ نہیں سکتا، چاہے ساری دنیا زور لگا لے، گیا. یہ موت کی طرف ہم بڑھے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے کاش ہر سانس کی قدر ہمیشہ رہے اور ہر سانس اللہ کی رضا میں گزرے، گناہ میں نہ گزرے، اس کی نافرمانی میں نہ گزرے، ورنہ بڑا پچھتاوا ہوگا. اگر نافرمانی میں گزرا وقت تو بہت پچھتاوا ہوگا. لیکن یہ کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت اور پھر کچھ ہاتھ آئے گا نہیں. اس لیے ہمیں مطلب نمازوں کی پابندی اور دیگر نیک کاموں کی پابندی، ماہ رمضان شریف کی تشریف آوری ہونی ہے قریب، تو اس میں روزے رکھنے کی ابھی سے نیتیں، اور پچھلے روزے اگر چھوٹے ہیں تو یہ ابھی سے قضا کر کے بالکل فارغ ہو کر رمضان کے استقبال کے لیے قضا تو کر رہی ہوں گے. ظاہر وہ جو معاذ اللہ جن کے قضا ہوئے جان بوجھ کر خود قضا کی ہیں تو توبہ بھی کرنی ہے. اسی طرح زکوٰۃیں ادا کرنی ہیں، اگر پچھلی ہیں تو وہ بھی ادا کرنی ہوں گی، اور جو بھی واجبات صدقات ہیں وہ بھی ادا کرنے ہوں گے. ویسے بھی آدمی خیر خیرات کرے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. تو آئندہ سال اللہ کرے کہ ہم گزشتہ سال سے، یعنی ہمارا 2025 کا جو سال گزرا، 2026 کا سال اس سے بہتر ہو اور اس میں نیکیاں زیادہ ہوں. اور اگر 2025 میں گناہ ہو گئے ہیں اللہ اس سے معاف کرے، ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہوں، اور اللہ کرے آئندہ سال بلکہ آئندہ پوری زندگی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ ہو. یوں نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے سال زیادہ ہوئے تو آئندہ سال گناہ کم کریں گے، نہیں، گناہ کرنا ہی نہیں ہے. یہ مطلب یہ نیت نہیں کرنی کہ تھوڑے گناہ ہو جائیں آئندہ سال، بالکل کرنے نہیں ہے. نافرمانی کے قریب بھی نہیں جانا، اللہ اور رسول کی نافرمانی کا سوچنا بھی نہیں ہے کہ میں یہ کروں، نہیں، میں فرما بردار بند کر انشاءاللہ اپنی زندگی گزاروں گا اللہ کی مدد سے، اس کی عنایت سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے. میں سدھرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک مجھے سدھار دے. اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے. بے شک اللہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے. تفسیر صراط الجنان میں آیت مبارکہ کے حصے میں نیک کام کرنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جو نیک کام کرے گا تو ہم اسے اس جیسے مزید نیک کام کرنے اور ان میں اخلاص
کی توفیق عطا کر کے اس کے لیے نیک کام میں مزید خوبی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالی گناہ گاروں کو بخشنے والا اور اپنے اطاعت گزاروں یعنی اپنے فرما برداروں کی قدر فرمانے والا ہے۔ تو یوں اچھے اچھے نیک کام کرنے ہی کی نیت کی جائے، انشاءاللہ ہماری نیت صاف ہوگی اور ہم یہ کریں گے تو اللہ پاک مزید اس میں خوبیاں عطا فرمائے گا، ہمیں خلوص کی نعمت سے نوازے گا اور ان نیکیوں کے صدقے میں مزید نیکیاں کرنے کی بھی سعادت عطا کرے گا۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، انشاءاللہ نیکی سے نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام ڈاکٹر صادق میمن ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنا گھر رینوویٹ کرایا۔ جو پرانا گھر تھا اس میں بیری کا ایک درخت تھا جو کہ انہوں نے کٹوا دیا۔ اب گھر تو ان کا بہت اچھا بن گیا ہے لیکن وہ بیری کا درخت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے تقریباً 7 سال پہلے یہ کام کروایا تھا۔ اب تقریباً ہر سال ان کے گھر میں کسی ایک فرد کی موت ہوتی ہے۔ پہلے تو 1 سال میں ان کے والدین چلے گئے، پھر ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور ہر سال ان کے گھر میں ایک بچے کی وفات ہو جاتی ہے۔ وہ تقریباً 2 سے 3 مہینے زندہ رہتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے 3 بچے بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کے گھر والوں کا، ان کی برادری کا اور علاقے والوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بیری کا درخت کٹوانے سے ہوئی ہیں۔ امیر اہل سنت ہماری اصلاح فرمائیں اور ہمیں یہ بتائیے کہ کیا یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں؟ کیا بیری کا درخت کٹوانے سے گھر پہ نحوست یا اس طرح کے حادثات شروع ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ موت برحق ہے، بیری کا درخت کاٹے یا نہ کاٹے، موت تو سب کو آئے گی اور باندھے ہوئے وقت پر آئے گی۔ یہ بھی قرآن میں تذکرہ ہے کہ جو جس کا وقت باندھا ہوا ہے موت کا، وہ 1 سیکنڈ نہ پیچھے ہٹے گا نہ آگے بڑھے گا، فکس وقت پر اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ اب رہا بیری کا درخت کاٹنا، تو اس کی حدیث پاک میں ممانعت تو میں نے پڑھی ہے، لیکن بہرحال یہ وہمات نہ کریں کہ بیری کا درخت کاٹا تو اب یہ اموات شروع ہو گئی ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ موت تو برحق آتی ہے، آئے گی۔ جو اس پر تبصرے کر رہے ہیں کہ یوں اس لیے ہو رہا ہے، ان کو بھی موت آئے گی۔ جو آپ کو بتا رہا ہے اس کو بھی موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیری کاٹے اللہ اسے اوندے منہ آگ میں ڈالے۔ بیر کے درخت کو بولتے ہیں، یہ بیری کا درخت نہیں کہا جاتا، بیری یعنی بیر کا درخت۔ تو جو بیری کاٹے اللہ اسے اوندے منہ آگ میں ڈالے۔ یہ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی۔ فرمایا یہ حدیث مختصر ہے کہ جو جنگل کی وہ بیری کاٹے جس سے مسافر سایہ لیتے ہوں اور محض ظلم و ستم سے کاٹے، اس کا کوئی حق نہ ہو، تو اللہ اسے اوندے منہ آگ میں ڈالے۔ مزید اس کی شرح یہ بھی ہے، اس سے مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ کی بیری مراد ہے۔ حرم مکہ میں تو ہر خود رو درخت کاٹنا ممنوع ہے۔ مدینہ منورہ میں بیریاں کمیاب ہیں، یعنی کم درخت ہوتے ہیں اس کے، نیز اس کا سایہ ٹھنڈا و مفید ہوتا ہے، اس لیے خصوصیت سے بیری کا ذکر فرمایا۔ تو بہرحال بات وہی ہے کہ ظلمن کاٹے اور جنگل کی کاٹے کہ جہاں مسافر اس سے نفع اٹھاتے ہیں اس کے سائے میں۔ مطلقاً بیری کا درخت کاٹ دینا کہ آپ کو عمارت بنانی ہے، آپ کا پلاٹ ہے، اب یہ بیری کا درخت ہے اور اس میں کاٹ دیا، تو یہاں یہ مراد ہے بھی نہیں۔ یہ حدیث پاک اور شرح میں نے آپ کو پیش کی۔ تو یہ جو اموات کا بتایا پہ در پہ، تو یہ تو موت تو آتی ہے، اور یہ اس طرح مطلب ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے، اس لیے تو ہم مسلمان ہیں، ہم توہم پرست نہیں ہیں، وہم کی پرستی نہیں کرنی، بدشگونی نہیں لینی کہ اب نے یہ یوں کیا تو یوں ہو گیا، یوں اب ہوا ہے تو یوں ہو جائے گا، بلکہ رکھ مولات آس وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جو فوت ہو گئے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، جو زندہ ہیں
ان کو بھی اللہ بے حساب بخشے, ہم سب کو نیک بنائے. جو ایسا سوچتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, مہربانی کر کے ویسی باتیں کر کے مسلمانوں کو مس گائیڈ نہ کریں, وہمات میں مزید مبتلا نہ کریں. الموت قدحن کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. الموت بابن کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. تو یوں موت تو آ کر ہی رہے گی, کوئی رائے فرار اس کے لیے نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جنگل کی بیری رفاہ عام کی چیز ہے, یعنی عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے جس سے انسان و حیوان فائدے اٹھاتے ہیں. اسے ظلمن کاٹ دینا سب پر ظلم ہے, اس لیے وہ کاٹنے والا دوزخ کا مستحق ہے. سر یعنی اوندے منہ جو جہنم میں داخل ہونے کا تذکرہ ہے, تو اس سے سر کا لکھا ہے کھر, تو سر سے مراد سارا جسم ہے. اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ بلا ضرورت مفید, اب یہاں بیری کی قید نہیں ہے, وہ شرح میں فرما رہے نا کہ بلا ضرورت مفید درخت کاٹنا ممنوع ہے, اور درخت لگانا ثواب, کہ جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس سے ثواب پہنچتا رہے گا. یہ بھی صدقہ ہے جاریہ ہے. کتاب مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح جلد 4 تحت الحدیث 2970. بدشگونی پیج نمبر 71 پر ایک سوال جواب ہے. بیری کے درخت سے کچھ اس کو سمجھو نسبت ہے, تو وہ میں بیان کرتا ہوں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے کاٹھیا واڑ, یہ ہند گجرات میں کاٹھیا واڑ کے علاقے سے کچھ اس طرح کا سوال ہوا کہ یہاں عام طور پر تمام شہر یعنی پورا شہر متفق ہے کہ پپیتے کا درخت جس کو ارنڈ خرپزہ کہتے ہیں, مکان مسکونہ یعنی رہائشی مکان میں لگانا منحوس ہے اور منع ہے. چونکہ یہاں یہ بکثرت اور نہایت لذیذ ہیں, لہذا التماس ہے کہ اس بارے میں احکام شرعی سے خبردار کیجیے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں, یعنی کوئی ثبوت نہیں. شرع نے یعنی شریعت نے اسے منحوس ٹھہرایا نامبارک, یعنی نہ اس کو منحوس کہا گیا اسلام میں, نہ کوئی بابرکت کہا گیا. ہاں جسے عام لوگ نحس یعنی منحوس سمجھ رہے ہیں, اس سے بچنا مناسب ہے کہ اگر حسب تقدیر اسے کوئی آفت پہنچے, ان کا باطل عقیدہ اور مستحکم ہوگا, یعنی مضبوط ہوگا کہ دیکھو یہ کام کیا تھا, اس کا یہ نتیجہ ہوا, اور ممکن کہ شیطان اس کے دل میں بھی وسوسات ڈالے. حوالہ فتح رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 266. خلاصہ یہ کہ کسی دور میں یہ سوال آیا اعلی حضرت کو کاٹھیا واڑ سے کہ یہاں پر یہ پورے شہر میں یہ عام ہے بات کہ پپیتے کا درخت کوئی رہنے کے رہائشی مکان میں لگائے یا ریزیڈنس ہو وہاں لگائے تو یہ منحوس ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا رد کیا کہ منحوس تو ہرگز نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں چاروں طرف یہ معاملہ ہے تو سارے کے بندے کو وہم تو آئے گا, کچھ ہو نہ جائے. اگر ایسا ہے, وہم ہی نہیں ہے تو نو پرابلم. اگر اس کو وہم آتا ہے تو اگر تقدیر سے کچھ ہو گیا تو پھر یہ کہ اس کو چاہیے کہ نہ لگائے, کہ اگر تقدیر سے ہو گیا تو یہ پھر اس کا یہ جو غلط عقیدہ ہے کہ پپیتے کا درخت منحوس ہے اور مضبوط ہو جائے گا, اور شیطان کا کام بن جائے گا. اس لیے ورنہ یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں. جیسے جہاں وہ پلیگ پھیلتا ہے تو یہ خطرناک ہوتا ہے, پلیگ طاعون جس کو بولتے ہیں. تو طاعون کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ کلام فرمایا کہ جو مطلب طاعون والی جگہ آ جائے گا اس کو بھی ہو جائے گا, لگ جائے گا وغیرہ. تو اعلیٰ حضرت نے اس کی تردید فرمائی, لیکن یہ فرمایا کہ طاعون سے بھاگے تو نہیں, لیکن جہاں طاعون ہو وہاں جائے بھی نہیں. کہ اگر اس سے مطلب قسمت سے ہو گیا اس کو طاعون تو اس کا ذہن خراب کرے گا شیطان, کے دیکھ گیا تو پھنسا نہ جاتا نہ پھنستا, تو اس لیے نہ جائے احتیاطاً. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مضبوط ہے اپنے اس میں کہ بھلے مجھے ہو بھی گیا میں مطلب اس پہ کوئی اپنا وہم نہیں لوں گا, جو اللہ نے
چاہا وہ ہوا، قدر اللہ وما شاء فعل، تو ایسوں کو منع بھی نہیں ہوگا. تو اسی طرح پپیتے کے درخت کا، تو اسی طرح پھر بیری کے درخت بھی آ گیا اس میں، اور ہر طرح کی اس طرح کے کام آ گئے کہ جس کو لوگ مطلب اس طرح خیال کرتے ہیں. تو اس لیے وہ اپنا عقیدہ محفوظ کرنے کے لیے بہتر یہ کہ اس سے بچے. اس لیے نہیں کہ یہ منوس ہے، اس لیے کہ اگر تقدیر سے ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے پھنسا لے کہ یہ اس وجہ سے ہوا. یہ اپنے بس وہ عقیدے کی بات ہے. مجھے اپنا پرانا واقعہ یاد آیا. دعوت اسلامی بنی نہیں تھی اس وقت، کراچی میں بہت زیادہ آنکھوں کی بیماری پھیلی تھی. ایک بھاری تعداد اس میں پیدا نہیں ہوئی جو سن رہے ہیں، پرانی بات کر رہا ہوں. تو یعنی اتنا یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اگر کسی کو یہ آنکھوں کا مرض ہو گیا، اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ہو جاتا ہے. میرا الحمدللہ مطلب اس میں عقیدہ مضبوط تھا کہ یہ نہیں لگتا، قسمت میں ہوگا تو ہوگا. میں دم کرتا تھا تو لائنیں لگتی تھیں، اور مطلب اچھی مطلب ہے کہ وہ گیدرنگ ہوتی تھی، اور میں یہ آنکھوں پہ ہاتھ لگا کر اور اپنی آنکھوں پہ ہاتھ لگا کر لوگوں کا عقیدہ مضبوط کرتا تھا. الحمدللہ میرے کو نہیں ہوا، اور یہ نہیں ہوتا اس طرح. اللہ کی مرضی ہے، جس کو ہونا ہوگا ہو جائے گا. اگر مجھے ہوا بھی تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، بلکہ یہ کہ میرے مقدر میں تھا تو وہ ہو گیا. تو ایسے ایسے آتے تھے کہ جن کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی اسی مرض کی وجہ سے، وہ کوشش کرتا تھا اور خوب پھونکے مار مار کے کبھی کبھی کھل جاتی تھی آنکھیں. تو الحمدللہ تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ ترکیب بنتی رہی. پھر مجھے ہوا، ایک معمولی ہوا تھا، اور میں یہی کہتا تھا اس وجہ سے تھوڑی ہوا ہے. میں تو بہت ہیوی مریض جو ہوتے تھے ان کو یوں کرتا تھا، تو مجھے تھوڑا سا ہوا تھا، لیکن ذہن یہ بنا ہوا تھا میرا. تو ایک سمجھا رہا ہوں کہ جس کا ذہن بنا ہوا ہے مقدر میں ہوگا تو ہوگا، باقی یہ کہ یہ کرنے سے نہیں ہوگا. تو یہ پپیتے کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے، اسی پر اس کو آپ سمجھ لیں اس مسئلے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں سید زین اللہ الدین طیب بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے میرے اہل سنت، ماشاء اللہ آج 11ویں شریف کی رات ہے اور ساتھ ہی نئے سال کی رات بھی ہے. کیا یہ سال 11ویں شریف کی برکت سے ہمارے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہے، اور ہم اس حوالے سے اپنی زندگی کو دین کے مطابق سنوارنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے کس طرح بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیلنڈر تو بدلتا ہے، کریکٹر بھی بدلیں. اللہ پاک ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. جزاک اللہ خیرا. ویاکم. ماشاء اللہ کیلنڈر تو بدلتا ہے، کریکٹر بھی بدل جائے. کاش 11ویں رات اتفاق سے پاکستان میں نے کہا نا، ہمارے یہاں تو 11ویں شریف آج 12ویں رات ہے، تو یوں اس کا انگلش تاریخ سے 11ویں شریف کا یا 12ویں شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنے ڈگر پر چل رہی ہے، اپنی راہ پر چل رہی ہے، اور اسلامی سال اپنے حساب سے مدینے کا فیض لٹا تھا وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور تاہم یہ کہ اللہ پاک کرے کہ ہمارا آئندہ سال جو ہے وہ کیریکٹر بدل جائے کیلنڈر کے ساتھ ساتھ، بلکہ یہ کہ ابھی سے بدل جائے کیونکہ ابھی دیر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد عمران اتاری ہے. میں فیضان مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص صحن مسجد یا کسی کھلے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ رہا ہو اور اچانک بارش شروع ہو جائے تو کیا وہ نماز توڑ کر اندر جا سکتا ہے؟ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اب کیسی بارش آئی، بوندا باندی میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ہوائیں چل رہی ہیں، طوفانی بارش ہے اور درخت بھی ہیں اور اکھڑ رہے ہیں، اکھاڑ پچھاڑ مچی ہوئی ہے، جان بچانا بھی تو فرض ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. اگر واقعی بارش اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اب کھڑا رہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، بالکل بھیگ رہا ہے اور واقعی اس کو طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو توڑ سکتا ہے اس میں. ورنہ وہی آپ نے جو فرمایا کہ بوندا باندی ہلکی پھلکی بارش ہے تو عام طور پہ لوگ اس میں ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہاتے ہیں، تو اس میں تو کوئی جی تو اس میں تو نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. ماشاء اللہ. تمہارا لیے کیسی ہلاکت خیز
पोजीशन है कि कुछ आकर गिरेगा, कोई छप्परा उड़ रहा है, छप्पर भी दौड़ते हैं, ऐसी आंधियां बाज़ वक़्त चलती हैं कि बस अलमान वल हफीज़। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है। तो वाकई अब जान का ख़तरा है या ज़ख्मी होने का अंदेशा है, चोटें आने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में नमाज तोड़कर पनाह गाह की तरफ आ सकते हैं, खाली बूंदा मादी में नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुमताज़ अहमद तारिक, किलादार सिंह, सदर तहसील, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से अर्ज़ गुज़ार हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि ज़ैद ने किसी भी काम के बारे में सुना कि ये काम करने से उसको इतना सवाब हासिल होगा, जैसे दुरूद शरीफ ही बिलफर्ज सुना कि वो जो हर सुबह 10 बार 10 बार शाम पढ़ेगा तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी। तो उसने पढ़कर सुनकर ये अमल करना शुरू कर दिया। तो क्या जब भी रोज़ाना सुबह शाम दुरूद शरीफ पढ़े तो इस हदीस पर अमल की नीयत उसको हाजिर करना होगी, या एक बार ही सुनकर उसका ज़हन बना और उसने अमल शुरू कर दिया तो उसको सवाब हर रोज़ उस हदीस पर अमल करने का सवाब मिलता रहेगा? अब आदतन पढ़ता है, शुरू में नीयत मुस्तहज़र थी, अब भूल जाता है। तो अगर ऐसा है तो असल ज़िक्र जो है, ज़िक्र की अक़साम में दुरूद शरीफ भी आ गया, कुरान करीम की तिलावत भी आ गई, और ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह जो भी दुरूद शरीफ के अंदर आते हैं ना, तो ज़िक्र के अंदर दुआ ये भी ज़िक्र ही की किस्म है। इनमें नीयत ना भी, जैसे इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, सब ज़िक्र की अक़साम में से है। तो ज़िक्र के लिए तो लिखा है मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने, और आगे फ़ुक़हा किराम ने भी लिखा है कि ज़िक्र में नीयत के बगैर भी ज़िक्र किया, जैसे अजान दी ये भी ज़िक्र है। तो ज़िक्र अजान का तो ख़ास लिखा भी है कि अगर इनमें नीयत ना की तब भी सवाब मिलेगा, अलबत्ता नीयत करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसे जैसे हम सलाम करते हैं, इसकी भी नीयतें हैं। वो सलाम खुद ज़िक्र है क्योंकि ये दुआ है, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तो ये दुआ है। तो नीयत करेंगे सवाब मिलेगा ज़्यादा। और अगर बगैर नीयत के अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम स्पीड में हम लोग कर लेते, वाकई तवज्जो नहीं होती नीयतों की, तो ये नहीं कि ये हमारा ज़ाये है, इस पर भी बगैर नीयत के सवाब मिल जाता है। तो यूँ अगर दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते रोज़ाना तो आदतन तो सवाब मिलेगा। अलबत्ता नीयत कर लेनी चाहिए, जब जब याद आए मौका मिले तो सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रश बहुत है, भारी तादाद अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तौफीक दी कि हम इनको उस हल्ला गुल्ला में जाने से रोकने में कामयाब हुए हैं, और अल्लाह करे कोई भी ना जाए यहाँ से छूट कर। ठीक है, ये भी एक मतलब यानी कि अनोखा काम है अल्हम्दुलिल्लाह जो दावत इस्लामी से अल्लाह पाक ले रहा है। ये आपकी दावत इस्लामी, इसको छोड़ के मत जाइएगा, जो लगे रहें। इंशाअल्लाह मिलजुल कर नेकियां करेंगे और गुनाहों से बचेंगे, और दूसरों को भी नेकियां करने और गुनाहों से बचाने की कोशिशें करते रहेंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी, 2026 शुरू हो जाएगा। क्या प्रोग्राम है? हड़ाहुड़ी करेंगे फुल, और क्या करेंगे? हड़ाहुड़ी? हड़ाहुड़ी से क्या मुराद? हड़ाहुड़ी से मुराद मतलब घर से निकलेंगे सबको लेके, दोस्त यार चौरंगी पे जाएंगे, फायरिंग वायरिंग देखेंगे, आतिशबाजी, बस यही। तो ये मतलब सेलिब्रेशन है ये आपकी? भाई हमारे नजदीक तो यही सेलिब्रेशन है। लेकिन सेलिब्रेशन करना क्या जरूरी है? और घर पे भी तो कर सकते हैं। दोस्तों यारों को घर में थोड़ी बुलाएंगे, उनके साथ बाहर जाएंगे, मजे करेंगे, देखेंगे रोशनी वोशनी, जरा फायरिंग वायरिंग, आतिशबाजी, उसके बाद खाना पीना होगा। भाई यही होता है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं सेलिब्रेशन जो मनाने बाहर जा रहे हैं, तो इस रात को तो वैसे ही न्यू ईयर की नाइट पे हंगामी होती है, लोग आतिशबाजी कर रहे होते हैं, फायरिंग कर रहे होते हैं। ये फैमिली को लेके बाहर जाएंगे, ये तो कोई वन व्हीलिंग करना शुरू कर देते हैं, खुदा ना खास्ता वो स्लिप होकर आप ही पे गिर जाए। भाई जरूरत क्या है, आप साइड पे खड़े हो जाएं, जो फायर कर रहा है जरूरत क्या है आप उसके बिल्कुल बराबर में आके खड़े हो जाएं। और कोई अगर वन व्हीलिंग कर रहा है तो आप दूर से देखें ना, जरूरत क्या है कि रोड पे जाके खड़े हो जाएं। आप एंजॉय करने जा रहे हैं, दूर से देखें। लेकिन सबब तो न्यू ईयर नाइट का बन रहा है ना, कि यही लोग सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे होते हैं, इनके एक्सीडेंट होते हैं, हम तो अगले दिन न्यूज़ देख रहे होते हैं,
تو सेलिब्रेशन। भाई वो शोधाबाजी कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में गिरते, रेसे लगा रहे होते हैं। हम रेसे लगाने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो एंजॉय करने जा रहे हैं। वजह क्या बन रही है उस्मान भाई, ये तो देखें वजह क्या बन रही हो कि न्यू ईयर नाइट पे ये समझते हैं कि ये करना जरूरी है। आप भी यही कह रहे हैं कि ये करना जरूरी है और यही एक तरीका है सेलिब्रेशन का। भाई हमने तो बचपन से लेके बड़े होने तक यही देखा है। लेकिन इसमें तो हमारा तो तरीक़ेकार ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम फर्स्ट मुहर्रम से हमारा इस्लामिक साल स्टार्ट होता है। भाई देखें 2026 का जो ये न्यू ईयर आ रहा है, आप मेरे साथ मना लीजिए, और जो इस्लामी त्यौहार मुहर्रम में आता है, मतलब नया साल, वो मैं आपके साथ मना लूंगा। क्या मसला है, दोनों मना लेते हैं। भाई जिंदा दिले कौमें जो है ना, इसी तरह ही सेलिब्रेट करती हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी इसी तरह करो भाई। हमने खुद देखने हैं यहाँ पे बेपर्दगी भी होती है, आप रोडों पे निकलते हैं, आप बाहर जा रहे होते हैं, फिर वो हल्ला गुल्ला शोर शराबा और है ना, यही तो स्टेप होता है कि हम लोग, हमारे बच्चे बिगड़ रहे होते हैं, हमारे बच्चे इससे मैसेज लेते हैं, अच्छा ये मनाते हैं, यूं से म्यूजिक सुनते हैं। अब म्यूजिक वगैरह भी चल रहा होगा तो वो क्या करेंगे आप? उसके लिए ये है कि आप गाड़ी के शीशे बंद कर लें, मेरे ख्याल से तो आवाज अंदर नहीं आएगी शायद। अच्छा, और बाइक वाले जो सेलिब्रेशन करते हैं वो हेलमेट पहन लें तो ज्यादा बेहतर। और वो जो बच्चे और लेडीज है वो क्या करें? उनको कानों में रुइयां डाल दें, ये भी ज्यादा बेहतर है। देखिए ये तो जबरदस्ती की उस्मान भाई है ना, कुछ आप है ना एंजॉय करने जा रहे हैं तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको अवॉइड करके एंजॉय करना चाहिए जिंदगी में। 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात है मेरे भाई। आप सेलिब्रेट भी करना चाह रहे हैं और गुनाह से ही बचना चाह रहे हैं और ये देखना भी चाह रहे हैं। हाँ, ये तो मुमकिन नहीं है। आप दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, ये फैसला तो हमारे शेख ही करेंगे। शेख, एक सवाल पूछना चाह रहा था, क्योंकि अभी न्यू ईयर नाइट 2026 ईस्वी शुरू हो जाएगा और 1 जनवरी लग जाएगी, तो मैंने एक लफ्ज़ सुना था महाजबा। तो ये महाजबा बड़ा मुश्किल लफ्ज़ लगता है, तो इसको आसान करके बताएं कि महाजबा है क्या। और कहते हैं कि महाजबा करना चाहिए तो ये नया साल शुरू होने से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए, इस्लामिक साल शुरू होने से पहले करना चाहिए या ईस्वी साल शुरू होने से पहले करना चाहिए। महाजबा है क्या और महाजबा करने के फ़ायदे क्या हैं, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान करें बंदा कि उसका आने वाला साल अच्छा गुजरे। कहते हैं ना, बाद लोग बता देते हैं, फ्यूचर के ना प्रिडिक्शन कर देते हैं, पेशिन गोइयाँ कर देते हैं कि आपका आने वाले साल अच्छा रहेगा। ये दोनों हजरात की आपने बातें सुनी, तो प्लीज़ शेख अब आप ही बताइए कि कौन सही और कौन गलत। ये खाका जो है ये फर्जी है और ये एक दिलचस्प अंदाज में हमें समझाने के लिए होता है, नेकी की दावत देने के लिए होता है। तो जाहिर है कि मतलब ये कि जो कुछ हो रहा है रोडों पर, सड़कों पर, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या हो रहा होगा, होटलों के कमरे भी बुक होते होंगे, इसमें भी बहुत कुछ होता होगा गुनाह भरा अंदाज। तो इनको तो देखना, ये इनको देखने के लिए जाना, ये सब मना है कि जो जिस कौम का मजमा बड़ा है वो उन्हीं में से। हदीस से पाक है, मन कसरा सवादा कौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की कसरत बड़ा है, मजमा बड़ा है, वो उन्हीं में से है। गैदरिंग बड़ा है जिस कौम की, वो उन्हीं में से है। अब इसको यूं समझो कि दुनियावी एतबार से 4 आदमी जुआ खेल रहे हैं और आप खाली इसके साथ बैठ गए और पुलिस ने छापा मारा, आप लाख कस्में खाएंगे मैं खेल नहीं रहा था, मैं खाली देख रहा था, पुलिस सुनेगी आपकी? आपको भी तो ले जाएगी ना। तो यूं मतलब ये लोग जो कर रहे हैं, इन पर अगर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, अल्लाह पाक से हम पनाह मांगते हैं, मैं बदुआ नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कहर नाजिल हो तो क्या तमाशाई बच जाएंगे? अरे जो गुनाह करे वो तो है गुनाहगार, जो किसी के गुनाह करने पर राजी है वो भी तो गुनाहगार है ना। ये देख रहे हैं, क्या ये रजामंदी नहीं है कि जाकर तमाशा देख रहे हैं? और फिर ये कि वो कानों में उंगलियां डाल दें तो फिर आंखों में भी पर्दा डाल दें, तो नहीं घर के दरवाजे में दाखिल होकर दरवाजे को पर्दा डाल दे, जान छूट जाए। तो इस तरह मतलब ये कि आग में हाथ डालना और बोला कि आग में हाथ नहीं जलेगा, मैं ये लगा लूँगा, वो पहन लूँगा, तो ये सब बातें हैं ना करने की। तो इस तरह हमारा लेके देखने के लिए हरगिज़ नहीं जाना चाहिए कि देखना इनको गुनाह, बल्कि घर के अंदर बैठकर ये जो कुछ गुनाह के काम करते हैं उनको दुरुस्त समझना, अच्छा समझना, ये भी गुनाह है। गुनाह से राज़ी होना भी गुनाह है। मलफूज़ात आला हज़रत में कि जैसे रीछ बंदर नचाना ये हराम है, बंदर के तमाशे होते हैं ना, मदारी जो करते, ये हराम है, तो इनको देखना भी हराम, इनका तमाशा। अच्छा, अब इस तरह का कोई गुनाह भरा सिलसिला गुजर गया और कोई जा ना सका, ये मलफूज़ात आला हज़रत में ये मजमून है कि वो जा ना सका उस गुनाह भरे सिलसिले में, तो घर
بیٹھے اگر اس نے اس کا افسوس کیا کہ اللہ مجھے پتا ہوتا تو میں بھی یہ دیکھتا جا کر، تو اس کو بھی گناہ کہ اس نے گناہ پر کہ ایک گناہ کی تائید اور گناہ پر ایک شوق پسندیدگی کا اظہار کیا نا اس نے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ بہت مطلب یعنی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بالکل دل سے برا جاننا یہ ضروری ہے کہ جب برائی ہو رہی ہو تو جس سے ہو سکے وہ اس کو ہاتھ سے روکے، جس سے ہو سکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو دل میں برا جانے، کہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. اگر دل میں برا جاننے کا کمزور درجہ بھی موجود ہوتا تو پھر یہ دیکھنے کے لیے تماشا کیوں جاتا. تو اس میں یہ کہ اس کی تقسیم یوں ہے کہ ہاتھ سے روکنا حکیم کا کام ہے، میرا تیرا نہیں. ہم جائیں گے تو پٹ کرائیں گے روکنے کے لیے ہاتھ سے، تو حکیم روکے، یہ حکیم پر فرض ہے. حکیم اگر اس کو پناہ دے گا، ان کی پیٹھ تھپکے گا تو پھر قیامت ان کے لیے بھی ہے، جو بھی کرے گا ان کے لیے ہے. تو اب یہ کہ ہاتھ سے روکے تو یہ حکیم کا کام، گورنمنٹ کا کام، انتظامیہ کا کام، اور زبان سے روکنا یہ علماء کا کام. اور علماء الحمدللہ کوشش کرتے ہیں زبان سے روکنے کی. اور یہ جو اتنا بڑا اجتماع اور اتنا الحمدللہ ہم نے اٹریکشن جمع کیا، 9 ٹکٹیں مدینے کی جمع کی آپ کے لیے، یہ اس سے کسی بہانے سے یہ لوگ اس گناہ بھرے سلسلوں کو چھوڑ کر مدینے کی کشش میں یہاں جمع ہو جائیں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے. اور کیا ہمارا مقصد ہے؟ ہم تو نا دنیا ایک طرف چل رہی ہے، ہم سب سے الگ چلنے کی ترکیب میں آپ کے سامنے ہی ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ علماء کا کام ہے زبان سے روکنا، اور عوام کا کام دل میں برا جاننا. یا عوام جو ہے نا وہ ہاتھ سے روک سکتی ہے نہ زبان سے روک سکتی ہے. تو اب یہ ٹھیک ہے دل میں برا جانے، اور یہ ضروری ہے گناہ کو دل میں برا جاننا. کوئی بھی گناہ ہو رہا، گانا بج رہا ہے، فلم چل رہی ہے، گالیاں بکی جا رہی ہیں، آپ نہیں روک سکتے ان کو، تو دل میں برا جانے کہ برا ہو رہا ہے. اب آپ 2 آدمی لڑ رہے ہو، 2 ٹکڑے گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، مارا ماری کر رہے ہیں، اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ دل میں برا جان دیں اور آگے بڑھیں، راستہ چھوڑ دیں، یا پھر حق کا مظلوم کا ساتھ دیں. اب رہی بات محاسبے کی، تو محاسبہ یعنی کہ جائزہ اپنے اعمال کا، حساب کرنا اپنے اعمال کا. تو یہ سال بھر کا محاسبہ تو ہم ذہن تو دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں سال بھر کا محاسبہ ہو نہیں سکتا. یاد کیسے رہے گا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات اپنے مبارک پاؤں پر اپنا ہنٹر مار کر کہتے ہیں بتا عمر آج تو نے کیا کیا کیا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے نیک اعمال کے رسالے ہیں، مختلف طبقوں کے لیے مختلف، اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، اور اس طرح قیدیوں کے لیے بھی ہیں، خصوصی اسپیشل پرسنس کے لیے بھی ہیں، طلباء کرام کے لیے بھی ہیں، طالبات کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے مختلف قیدیوں کے لیے بھی ہیں. تو ہمارے یہاں یہ ہے. تو اس میں ہمارا اس میں روزانہ کا یہ کہ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے. محاسبہ چونکہ ہے ہارڈ لفظ تھا تو اس کو ہم نے جائزہ، اپنے اعمال کا جائزہ لے اور دیکھے کہ آج میں نے کیا کیا عمل کیا، اور اس کا اندراج کرے، اس کو مطلب یہ کہ جو بھی رسالہ اس میں خانے پر کرے، اس کو فل کرے خانے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ بھرنے سے آپ کے سامنے آئے گا کیا کیا عمل کیا، کیا کیا نہیں کیا. ان میں بہت سارے مطلب ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان میں کیا ہے. تو گناہوں کی بھی آئے گی باری، نیکیوں کی وغیرہ، نیکیاں کی تو یہ وہ نیکی کیوں رہ گئی، یہ بھی میں نے کرنی ہے. گناہ یہ گناہ کیوں ہوا بھائی، کرو توبہ بھائی، تو کری توبہ، آئندہ بچنے کا ذہن. تو یہ فل کریں گے نا، اس کے فوائد اور اس کی برکتیں سامنے آئیں گی. اور انشاءاللہ الکریم اس سے نیک اعمال کا رسالہ فل کرنے سے آپ کو استقامت بھی ملنے کا سامان ہوگا. مزید مطلب ہے کام پر یہ آپ مضبوطی رہے گی انشاءاللہ الکریم. پھر جمع بھی کروانا ہوتا ہے، لیکن گناہ لکھنے نہیں ہوتے، گناہوں کا اظہار خود گناہ ہے. تو اس لیے وہ جو نیک کام ہے وہ آپ لکھ دیں، یا خالی تعدادی لکھ دیں. کچھ اس میں ہے جو بھی ترکیب ہے اس کے مطابق یہ ہماری ترکیب ہے کہ گناہ کا اظہار
نہیں ہوگا کہ کس نے کیا گناہ کیا. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو فوائد ملیں گے. یہ محاسبہ ہے، روز کیے جانے والا محاسبہ. معروف محدث مشہور محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ وقت وہ قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی چیز تمہارے ہاتھوں سے بے خوف بے دھڑک ضائع ہو رہی ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ پاک سے امید رکھے. حوالہ ترمذی، حدیث نمبر 2467. حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں مذکور الفاظ من دانا نفسہ کا مطلب قیامت کے حساب سے پہلے دنیا ہی میں نفس کا محاسبہ کرنا ہے، حساب کرنا ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم سے حساب لیا جائے. بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت کی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ. قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا. تو یوں اپنے عمل کا جائزہ کوئی رسالہ پر کرے یا نہ کرے، سب کے لیے مفید ہے. رسالے پہلے کہاں تھے؟ فاروق اعظم کون سا رسالہ بھرتے تھے؟ محاسبہ کرتے تھے. ہمیں یہ اب ایک طریقہ کار دیا کہ بھائی چلو یوں کر لو، نہ کرنے سے تو یوں کر لو. تو اس طرح سب کو اپنے اپنے انداز میں محاسبہ کرنا چاہیے. بلکہ یہ رسالہ انشاءاللہ محاسبہ کروائے گا، آپ کو بہت مفید رہے گا انشاءاللہ. آپ اس کو اگر نہیں کرتے، نہیں دیکھا تو کبھی لے کر دیکھیں تو صحیح، اس کو پڑھیں تو صحیح. خالی ایک نظر دیکھ لیں آپ بھلے کچھ بھی اس پر غور نہ فرمائیں، خالی پڑھ لیں. ایک نظر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہے، دین سے محبت ہے، تو آپ کو اچھا لگے گا کہ یار یہ تو اچھا ہے، یہ تو ہمیں نیک بنائے گا. چلو یار عمل کرتے ہیں اس کے مطابق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اسرار ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ مزارات اولیاء پر جاتے ہیں، وہاں سے کڑے انگوٹھیاں لاتے ہیں اور وہ پیتل کی ہوتی ہیں. ان کو تبرک سمجھ کر پہننا کیسا اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مزارات اولیاء فیوز و برکات کے مراکز ہیں، وہاں ان کے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہیے، ان کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے. اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کے قرب میں، ان کے نزدیک میں دعا قبول ہوتی ہے، تو وہاں دعائیں مانگے بندہ. یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا لے کر طرح طرح کی انگوٹھی بولوں، انگوٹھا بولوں، بڑے بڑے انگوٹھے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور کڑے اور پتہ نہیں. تو یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بزرگوں سے مزار، صاحب مزار سے کوئی اس کو نسبت ہے. نہیں، اس کو کوئی نسبت نہیں ہے صاحب مزار سے. مدینہ شریف سے اسٹیل کی انگوٹھیاں لاتے ہیں لوگ، طرح طرح کی چیزیں لوگ لے آتے ہیں کہ یہ فلاں مزار کی ہے یا یہ مدینے کی ہے. تو بھائی مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا. بالکل مدینے سے کئی ایک کو میں نے سمجھایا ہے، مدینے سے بڑی انگوٹھیاں اسٹیل کی یہ لے آتے ہیں، پہنتے ہیں. تو یہ بھائی مدینے والے کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے؟ مدینے والی نے تو لوہے کی انگوٹھی کو جہنمیوں کا زیور قرار دیا ہے حدیث پاک میں. تو یہ نہیں پہنے جائیں. مردوں کے لیے یہ ناجائز ہیں، گناہ کے کام ہیں. اس طرح کی انگوٹھی، اس طرح کے کڑے پہن کر نماز بھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے. یہ اتار کر دوبارہ پڑھنی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی. اور آئندہ کے لیے اس توبہ بھی کر لیں، جنہوں نے پہنا اتار دیں. طرح طرح کے چین پہنتے ہیں. یہ چین بھی اچھا آپ نے بولا کہ اس میں وہ ہے کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ پھر واش روم میں بھی چلے جاتے ہو تو اللہ کا نام لکھا ہو یا جو بھی ہو، یہ نہیں پہن سکتے. اسی طرح وہ تعویذ ہوتے ہیں چاندی کا بول کر. چاندی کے تعویذ کون پہنائے گا آپ کو؟ یہ بھی آتی ہے وہ چاندی کی، عام طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوتی ہو، یہ بھی کسی میٹل کی ہوتی ہوگی. تو یہ میٹل یا چاندی کے تعویذ جو آتے ہیں یہ بھی نہیں پہن سکتے. عورت پہن سکتی ہے، مرد نہیں پہن سکتے. اس طرح عورت مختلف دھاتوں کی انگوٹھیاں پہن سکتی ہیں، سونے چاندی کا پہن سکتی ہیں. اسٹیل کے بھی زیورات عورت پہن سکتی ہے. فتویٰ دارالفتہ اہل سنت کا اور کئی علماء کا یہ ہے مطلب کہ پہن سکتی ہے، لیکن مرد نہیں پہن سکتا. مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی
4.5 माशे चांदी से उसका वजन कम हो, पूरे 4.5 माशे भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, उसमें एक नग हो, एक स्टोन या प्लास्टिक का जो नगीना होता है ये एक हो, इसके बगैर भी नहीं पहन सकते। जैसे वो मैंने रिंग की मिसाल दी, वो गोल गोल बगैर नगीने की रिंग होती है, कैड़ा बोलते हैं हम लोग तो उसको हमारी ज़बान में। औरत पहन सकती है, छल्ला नहीं पहन सकते, मर्द नहीं पहन सकते, किसी भी जात का नहीं पहन सकते, किसी भी मेटल का नहीं पहन सकते। तो इससे सब तौबा करें। और ये क्या मतलब, वो लोग समझते हैं अंगूठी पहनना सुन्नत है, ये सुन्नत होती तो मैं क्यों नहीं पहनता यार, इतना मशहूर कर रखा है कि ये सुन्नत है। मेरे भाई सुन्नत उसके लिए है कि जिसको मोहर लगाना है, जैसे कि जज है वो मोहर लगाएगा इससे तो सुन्नत, मुफ्ती साहब हैं वो मोहर लगाएंगे इससे तो सुन्नत है। अब ना मुफ्ती साहब इससे मोहर लगा रहे हैं, ना जज, ना काजी, कोई अब अंगूठी से मोहर आज अब यानी इस दौर में तो लगाना कोई देखा सुना नहीं है कि कोई मोहर लगाता हो, तो अब इनके लिए भी सुन्नत ना रहा। और मोहर वाली मोहर लगाने के लिए सुन्नत थी, जो अब अगर वो स्टैंप लगाते हैं, अब तो मतलब कंप्यूटर का निज़ाम है तो इसमें तो मोहर की नौबत ही नहीं आती। तो इस तरह मतलब ये कि फिर इनके लिए भी सुन्नत नहीं, अंगूठी सुन्नत नहीं है, बल्कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतह रज़विया में जो बयान फरमाया वो ये कि अंगूठी से बचना बेहतर है, अंगूठी से बचना बेहतर है। अलबत्ता वो जो जायज़ अंगूठी जो मैंने बताई ना, वो पहनना जायज़ है, पहनेगा मर्द तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन ये ना समझे कि ये सुन्नत है। हाँ, ईदैन में बकरीद है, मिठी ईद, ईद उल फित्र, इन ईद के दिनों में, 2 दिनों में ईद जो है ना, तो ईदों में अंगूठी जो जायज़ अंगूठी है वो पहनना मुस्तहब है। इस दिन अगर मुस्तहब की नीयत से पहनेंगे तो ये सवाब है, इसके अलावा सारा साल इससे बचना बेहतर है। ये मैंने फतह रज़विया शरीफ वगैरह जो हमारे उलमा ने जो मसाइल लिखे हैं तो वो उसकी रोशनी में मैंने अर्ज़ किया है। तो इसलिए मतलब वो खोटी बहस मत करना। मैं फला मौलाना को पूछा तो वो तो बोलते सुन्नत है, तो दाढ़ी, हर दाढ़ी वाला उलमा थोड़ी होता है, आलिम थोड़ी होता है। आप किसी एथेंटिक मुफ्ती साहब हो ना, उनसे फतवा लिखा कर मुझे भेज देना, मैं इंशाल्लाह देख लूँगा क्या लिखा है इन्होंने, फिर अपने गौर करेंगे इस पर। तो आला हज़रत से बड़ा मुफ्ती हो, मैंने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फतवा समझो कि अपने अल्फाज में बयान किया है। एक से ज़्यादा अंगूठियाँ, 4.5 माशे से कम वजन की 2 अंगूठियाँ कर ली, यानी 2 माशे की समझो कर ली तो भी जायज़ नहीं है। एक ही अंगूठी 4.5 माशा कम चांदी, नगीना हो, नगीने का वजन कितना ही हो वो शामिल नहीं है वजन में, तो जायज़, बाकी ना जायज़। ये मर्द के लिए, मर्द के लिए 4.5 माशे यानी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम, यानी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से कम की चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है। लेकिन इसमें बस वही कि एक नग हो, और नग चाहे पत्थर का हो चाहे प्लास्टिक का हो, नग नगीना, और एक ही हो, एक से ज़्यादा भी ना हो, बगैर स्टोन के भी ना हो। ये प्लास्टिक का भी तो जायज़ है ना नग। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक मंसूब अंगूठी आती है, इसमें आला हज़रत का नक्श है, अल्लाह अकबर, और उसका तो ऐसा कारोबार चमकता है। ये मतलब मैं कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ, तो आला हज़रत ने नक्श किसी को दिया होगा लेकिन बेचने के लिए नहीं दिया होगा, ये दिया होगा बरकत के लिए। उसने उसकी कॉपियाँ करके बेचनी शुरू कर दी, अभी तक चल रही है। शायद हमारे यहाँ भी फैज़ान मदीना में के बाहर भी बिकती होगी, और लोग समझते होंगे या इनका इसका ताल्लुक। ये आला हज़रत का नक्श जो है ये बेशक किसी को दिया होगा, इसका इनकार नहीं है, लेकिन जिसको दिया उसका फ़ायदा। तावीज़ जो भी होता है ना वो अपनी जगह पर जिसने दिया ये उसकी बरकतें उस हद तक, बाकी साहिब इजाज़त होगा आगे उसको बनाए करे वो अलग बात है। तो उसमें प्लास्टिक का नक्श होता था। हज़रत मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये चुटकुला मुझे बताया था कि ये अंगूठी मैंने 3 अंगूठियाँ खोल के देखी, नग हटा कर, या मुझे प्लास्टिक का नक्श एक में भी नक्श नहीं था। तो बिल्कुल लोगों ने धंधा बना लिया है, मेरे आला हज़रत को कैश मत कराओ, मेरे आला हज़रत बिकने वाली चीज़ नहीं है। मेरे आला हज़रत ने हमारे ईमानों का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया, ईमान बचाने का तरीक़ा बताया, जन्नत में जाने का तरीक़ा, जहन्नम से
बचने के तरीके बताए हमको, इसको फॉलो कर रहा है, ये अंगूठियों में हमारी रज़वियत को मतलब दाखिल मत कर दे। तो ये अंगूठी भी वाकई चांदी की है, 4.5 माशे से कम की है, तो पहनना जायज़ हो गया जबकि वो न गए उसमें, लेकिन वो नक्श और ये अंदर हो तो ठीक है, मगर आला हज़रत का नक्श है ये जहन ना बनाया जाए, समझ में ही आता है। क्योंकि ये सारी इसकी इजाज़तें होती हैं लिखने की, बनाने की, तो ये सारे जो ठकाठक जो बनाते तो क्या ये सारे असहाब इजाज़त होते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि बाज़ घरों में ये सूरत हाल पेश आती है कि नामहरम मर्द अचानक घर के अंदर आ जाते हैं और ख़वातीन को पहले से इत्तला नहीं होती, जिसकी वजह से पर्दे का मुकम्मल एहतिमाम करने का मौका नहीं मिल पाता और इस दौरान ख़वातीन पर नज़र उनकी पड़ जाती है। ऐसी मजबूरी की हालत में ख़वातीन के लिए शरई हुक्म क्या है? क्या इस सूरत में ख़वातीन पर कोई गुनाह आयद होता है जबकि इनकी तरफ से ना इरादा होता है और ना ही कोताही? जो बगैर इजाज़त घुसा मुजरिम तो वो है ना, इस बेचारी का क्या कसूर है? या अपने आप को जैसा मुमकिन है बेतहाशा ना भागे कि फिर गिर जाएगी, दीवार से टकरा जाएंगी, अपने तौर पर कहीं आड़ में आ लें, पर्दा कर लें, इसको कोई गुनाह नहीं है। अपनी माँ है ना घर में, माँ, उस वक्त भी बगैर इजाज़त जाना मना है कि माँ पता नहीं किस कैफियत में, हो सकता है कपड़े बदल रही हो और तुम जा घुसो, तो मेरी माँ है ना, तो ऐसे हर हालत में माँ को देखना जायज़ थोड़ी है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं अपनी माँ से दाखिले की इजाज़त लूँ? फरमाया हाँ। वो बोला कि मैं घर में उसके साथ रहता हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दाखिले की इजाज़त लो। तो वो शख्स बोला कि मैं तो उसका खिदमतगार हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इजाज़त दाखिला लो। क्या तुम ये चाहते हो कि उसे बरहना देखो? बरहना माने बेलिबास, कपड़ा ना हो बदन पर। क्या तुम चाहते हो कि उसे बरहना यानी बेलिबास देखो? वो बोला नहीं, तो फरमाया कि उसे दाखिले की इजाज़त लो। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न बुस्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कौम के दरवाजे पर आते तो मुंह की तरफ से दरवाजे के सामने ना होते, लेकिन इसके दाने यानी राइट या लेफ्ट रहते। फिर फरमाते अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हवाला अबू दाऊद शरीफ के शरह में लिखा है, सामने इसलिए ना खड़े होते ताकि पर्दे के सुराखों, किवाड़ के झरों से अंदरूनी हिस्सा नजर ना आवे और घर वालों की बेपर्दगी ना हो। हवाला मिरातुल मनाजी जिल्द 6 सफ़ा हदीस नंबर 4673। किसी के घर में इस तरह लोग, बड़ी बेबाकी का दौर है, बगैर इजाज़त तो मर्द हो अंदर तब भी नहीं जा सकते। इजाज़त ली जाए यानी कि या तो दलालतन साबित है इजाज़त या सराहतन, यानी हाँ कह दिया कि भाई आ जाना, यूं हो रहा है, या मतलब ये कि जाने में कोई मसला नहीं है, इज़्न आम है। वरना यह कि किसी के घर में वैसे ही जाने की इजाज़त नहीं है, न किसी ने चंद अफराद को मुलाकात के लिए बुलाया। मेरे ऐसे लिए ये बहुत मसाइल हैं कि जैसे मैंने वही वो हाँ भाई मुझे आपसे मिलना है, मैंने कहा ठीक है, कितने आओगे? बोला हम 3 होंगे। ठीक है, अब ये 3 के बदले पहुंच गए 13, तो ये 10 जो इजाफी है ना, जो लाया है इसने नाजायज़ किया। उनको अगर पता नहीं है आने वाले 10 को, तो वो बेचारे गुनाह से बच गए, वह लाने वाला तो गुनाहगार हुआ ना। मैंने तो मुझसे 3 की इजाज़त ली थी, ये मेरे लिए बहुत आजमाइश है। अच्छा, अब मैंने फिक्स तादाद में खाने की दावत दी, भाई इतने आ जाएं, या ये भाई ये नाम की लिस्ट मिल गई, या टोकन मिल गए, या QR कोड बनते हैं, जैसे हमारे ये भी सिस्टम है, तो ये तादाद में खाना आएगा, हम पकाते हैं लंगर, जैसे कि जन्नत हलगा। इसमें भी तरकीब से घुस गया कोई तो गुनाहगार होगा। चोर बन के घुसा, गारतगर बन के निकला, इस तरह गुनाह है। लेकिन ये मतलब लोग इसको समझते नहीं है। बगैर इजाज़त, मेरा घर है ना, मेरे घर में क्यों आएंगे यार? पीर साहब का घर हो या उस्ताद साहब का घर हो, किसी का भी घर हो, बगैर इजाज़त नहीं जा सकते। लेकिन ये आम है, हमारे लोगों को पता ही नहीं इसका। मैं पहले भी ये वजाहतें की हैं, ये मसला अर्ज किया है, लेकिन पता ही नहीं है, बगैर इजाज़त आ जाते। या अंडरस्टूड हो
کہ آپ آتے ہیں جاتے ہیں, کوئی ترکیب ہے آپ کی تو وہ الگ بات ہے, بغیر اس کے ایک دم سے کسی کے گھر میں جا پہنچنا, تو یہ دروازے تک تو آ سکتے ہیں, اجازت مانگے, اجازت ملی, اندر 3 بار دستک دیں, دروازہ نہیں کھلا تو باہر رشید میں لکھا خوشی خوشی لوٹ جاؤ. یہاں تو بڑبڑاتے ہوئے لوٹیں گے کہ میرے کو اس نے دیکھ لیا ہوگا, میرے کو دروازہ نہیں کھولا, بڑا مغرور ہو گیا ہے, لے ہم سے ملتا نہیں ہے, غریب آدمی ہے. ابھی مالدار ہوتا تو دروازہ کھول کے یوں گلے لگا لیتا, آئیے آئیے کر کے. طرح طرح کی بدگمانیاں اور اس طرح کی باتیں کر کے جہنم میں چھلانگ کی تیاریاں نہ لگائی جائیں. یہ لکھا ہے کہ خوشی خوشی لوٹ جائے, کہ گھر کا فرد جو بھی ہے جس کے بعد آپ ملنے جا رہے ہیں وہ یا تو مصروف ہوگا یا اس کو کسی وجہ سے نہیں ملنا ہوگا. انسان میں مطلب ہر وقت ملے یہ ضروری ہے ہر ایک سے, اور ہر ایک سے ملے ضروری ہے. اس لیے مطلب یہ کہ چاہے بلا وجہ ملا یا بل وجہ ملا نہیں ملا یا بلا وجہ نہیں ملا, ہمیں اعتراض, آپ کو اعتراض کا شریعت نے اجازت دی نہیں ہے. اب جیسے کہ فون آپ نے کیا کسی کو, رنگ جا رہی ہے تو فوراً بدگمانی آئی ہے, میرا نمبر دیکھ لیا ہے, نہیں اٹھاتا, میرا فون نہیں اٹھاتا, میرا خار کھاتا ہے, آدمی صحیح نہیں ہے یار, بڑا مغرور ہو گیا. اب یہ 1000 باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے یار. ٹھیک ہے تمہارا نمبر دیکھ کر اس نے نہیں اٹھایا تو اس پر حکم شریعت کیا لگاؤ گے؟ تم پریشان کرتے ہو, بور کرتے ہو تم, یا باتیں ایسی کرتے ہو جس سے اس کو مطلب ناگواری ہوتی ہے, تم نہیں اٹھاتا. دیٹس آل. یہ مطلب بہت سنبھل کر زبان استعمال کرنی ہے, دماغ استعمال کرنا ہے, دل استعمال کرنا ہے. ہر چیز سے قیامت کے دن سوال ہوگا. تو ہمارے یہاں یہ بہت ہے, فون نہیں اٹھاتا. جب فون گیا فون نہیں اٹھایا, یہ کہنے کے بجائے یہ کہیں تو کیا حرج ہے کہ فون ریسیو نہیں ہوا, فون نہیں اٹھا. اب یہ فون ہے, میں رکھ کر کہیں بھول گیا, یا میرا فون چارجنگ پہ کہیں لگ گیا ہے, میں اندر سویا ہوا ہوں, رنگ جا رہی ہے, نیٹ بند کرنا بھول گیا ہوں, بار بار ٹوننگ 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 ہو رہی ہے, میں نہیں اٹھاؤں گا. آپ بولو مغرور ہو گیا, میں تو اب سویا ہوا ہوں نا یار. تو یہ آپ کے لیے حسن ظن کے جام پینے کے بہت موقع ہیں, تو کاہے کو یار کسی پر بدگمانی کرتے ہو. بلکہ میں نے کہا نا ارادتاً بھی نہیں اٹھایا تو بھی ایسی باتیں نہ کریں کسی کے بارے میں. اس پر واجب نہیں ہے کہ ہر آنے والے سے ملے ہی ملے, ہر بات کرنے والے سے بات کر رہے ہی کرے, سب کو جواب دے ہی دے. یہ سب مطلب انسان مطلب اور بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, وجوہات ہوتی ہیں, تو اپنے مطلب ایسا برا کسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خوشخبری انشاءاللہ الکریم آنے والے اتوار 4 جنوری بعد نماز عشاء عظیم الشان مدنی مذاکرہ ہوگا. 4 جنوری رجب شریف کی 15ویں شب ہے اور یوم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. تو اس عنوان پر انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ ہوگا, کلام بھی پڑھے جائیں گے, منقبت بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ الکریم, اور فاتحہ بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی, خیر پوری کی نیاز بھی ہوگی انشاءاللہ. تو حاضرین و ناظرین نیت کر لیں انشاءاللہ شرکت کے. مدینے کتنے ٹکٹ ہوں گے؟ کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو مدینے کے ٹکٹ کی برکت ہے کہ تم مچی ہوئی ہے. چلو مدینے کا ٹکٹ تو ہم نہیں دے سکیں گے بار بار, آپ کو ثواب کے لیے آ جانا, مدینے والا مل جائے گا انشاءاللہ. سبحان. تو ہمیشہ مطلب یہ کہ یہ ثواب پیش نظر ہو, اللہ اور رسول کی رضا پیش نظر ہو, تو مدینہ بھی ملے گا اور بایا مدینہ انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی ملے گا انشاءاللہ الکریم. تو ضرور تشریف لائیے گا. 15 رجب شریف یہ سیدوں کے سر کے تاج حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, ان کا تعارف جو ہے نا ہمیں بچپن سے, یعنی کہ کیونکہ کھیر پوری کی نیاز بولتے ہیں, نیاز کیوں نہیں, کھیر پوری کی نیاز کی برکت ہے کہ بچپن سے ہم سنتے رہے کہ بھائی امام جعفر صادق کے کنڈے, امام جعفر صادق کے ہم مہمان لوگ کھیر پوری, کھیر نہیں کھیر رج پوریوں, یہ ہم لوگ مہمان یہ بولتے تھے. تو یہ بچپن سے ان کا نام مبارک ان کی نیاز کے بہانے ہم سنتے آ رہے ہیں. یہ بھی ایک نیاز کی برکت ہے.
हर महीने 11वीं शरीफ मनाने का मैं जो देता हूँ ना, जहन बनाते भी हैं साईं भाई, हर माहाना तो ये अच्छा कोई खाना पक जाए तो बच्चे खुश हो, या गोश्त पाक की न्याज है हमारे घर में आज, समझे, कोई अच्छी डिश पकेगी तो इस बहाने गोश्त पाक याद रहेंगे। औलिया किराम को याद रखना, इनका तज़किरा भी बड़ा सवाब का काम है, बल्कि यहाँ तक रिवायत में कि सालिहीन का, नेक बंदों का तज़किरा ये गुनाहों का कफ़ारा है। तो नो साइड इफेक्ट, फ़ायदा ही फ़ायदा अल्लाह वालों को याद करना, समझे। तो इसलिए मतलब हर महीने 11वीं शरीफ किया करो, तो ये बच्चे के जहन में ये न्याज और गौस पाक, ये इनकी इंशाअल्लाह नस नस में मोहब्बत बैठ जाएगी गौस पाक की, और फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह उल करीम। जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर करना, भले देगे नहीं चढ़ाए, घर में जो कुछ पकाते हैं उसी पर न्याज कर लें, फातिहा कर लें, पड़ोस को एक आध को दे दें, किसी को, किसी दोस्त को बुला के खिला दें। कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो खुद ही खा लें, बच्चों को मिलकर, बच्चों को पता हो कि आज हमारे घर में गोश्त पाक की 11वीं शरीफ है, माहाना 11वीं शरीफ, मंथली 11वीं शरीफ, इंशाअल्लाह उल करीम इसका भी फ़ायदा होगा। तो बहरहाल ये 15 रजब शरीफ आपने ज़रूर भी ज़रूर 15वीं रात आलमी मदनी मरकज़ में तशरीफ़ लाना है। और न्याज की वैसे अट्रैक्शन तो न्याज का है, खीर पूरी का इंशाअल्लाह। खीर पूरी खाने, नफ्स को सैर करने की नीयत ना हो, अल्लाह की रज़ा के लिए कि हम इनका ज़िक्र खैर करेंगे। तो इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़ीलुर रहमा, जहाँ नेक बंदों का तज़किरा होता है अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो रहमतों से हिस्सा पाने के लिए और फिर इनका ज़िक्र खैर करेंगे, सुनेंगे तो गुनाहों का कफ़ारा माने गुनाह मिटेंगे, गुनाह मिटाए जाएंगे। तो ये फ़ायदे और फिर सीखने को कितना मिला। अब देखो 31 दिसंबर ये हमारा कोई मजहबी त्यौहार नहीं है, मजहबी त्यौहार नहीं है, ये बहाना है आवाम को जमा करके नमाजी बनाने का, नेकी की दावत देने का, सुन्नतें सिखाने का। वरना ये क्या, इस्लामी साल पहली मुहर्रम को आता है, ये सबको पता है, मुसलमानों को, सबको नहीं लेकिन भारी तादाद को पता है कि मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख ये इस्लामी साल का पहला दिन होता है। असली तो साल नया वो शुरू होता है, लेकिन इसमें हरज मना भी नहीं है कि अंग्रेजी साल के हिसाब से आजकल अब निज़ाम दुनिया का चल रहा है, तो नो प्रॉब्लम। हमने चूँकि लोग गुनाह करते हैं तो गुनाहों के मुकाबले के लिए हमने ये दुरूद सलाम की महफिल सजाई और नेकी की दावत देते रहें। तो आप जो सुन रहे हैं इनको यकीनन इसमें एक तादाद होगी जिनको यूँ होगा आज ये पहली बार सीखा, आज वो बात पहली बार सीखी। यहाँ आने में तो बड़ा फ़ायदा है, दीन सीखने को मिलता है यार। वरना वो अल्लाह गुल्ला में जाते और फायरिंग होती और कहीं अपनी खोपड़ी पे आके लगती तो कितनी अम्मात हो जाती होंगी आज की रात। अब बंगड़ा डालने वाले वो देखते तो कौन सा सवाब मिलता, सिवाय गुनाह के हासिल क्या होता अगर ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों को सिर्फ तमाशा देखने जाते तो। इसलिए हम अच्छा हुआ कि अल्लाह के घर में आए, मस्जिद में आए और दीन की बातें सुन रहे हैं कि यहाँ मौत भी आए तो कोई खसारा नहीं है, नुकसान नहीं है, मौत तो आनी है। तो वहाँ मतलब है गुनाहों के दौरान मौत आए तो ये अच्छा नहीं कि नेकियों के दौरान नेकों की महफिल में मौत आए। क्या कहने, मौत आ जाए तेरे जिक्र के दौरान मुझे, मौत आ जाए तेरे जिक्र के दौरान मुझे, दिल से कहता हूं मैं आमीन रसूल अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-3 साल पहले एक नातख़्वान का हुआ भी था, शायद वो शेर इसने पढ़ा था इन्होंने, और नौजवान थे बिल्कुल, या नात शरीफ बहरहाल वो पढ़ रहे थे, नात शरीफ पढ़ रहे थे, इनकी वीडियो वायरल हुई थी। मैं जानता नहीं उनको, लेकिन रश्क आया उनकी मौत पर। नात शरीफ पढ़ते पढ़ते एकदम ये मतलब यूं झूम कर गिरे और वफात हो गई। अल्लाह इन पर करोड़ों रहमत नादिल फरमाए, इनके सदके हमारी बख्शिश फरमाए कि आका के जिक्र करते करते, नात शरीफ पढ़ते पढ़ते ये दुनिया से चले। मौत आ जाए तेरे जिक्र के दौरान मुझे, दिल से कहता हूं मैं आमीन रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने गाना बोलते बोलते भी तो मौतें आती होंगी ना। मौत आ जाए तेरे जिक्र के दौरान मुझे,
کہتا ہوں میں آمین رسول عربی دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعادت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بندہ اپنے نفس پر قابو پالے، اور بدبختی کا مدار اس بات پر ہے کہ بندے کا نفس اس پر غلبہ پالے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے، رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب۔ رجب شریف میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے آمین۔ فیضان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے امیر اہل سنت میری نانی جان نے نیت کی ہے کہ 2026 میں روزانہ 26 منٹ مدنی مذاکرہ چنیں گی۔ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہر صحابی نبی ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان کو ماں باپ اور خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ رضوان اتاری بھائی حیدرآباد سندھ سے ماشاءاللہ بس لے کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں، اور انہوں نے سوال بھیجا ہے، کسی پرندے نے اوپر کھلی فضا میں بیٹ کر دی اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس پرندے نے کی ہے، اونچا اڑنے والے حلال پرندے نے یا حرام پرندے نے، اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ کپڑے ہمارے پاک ہیں یا ناپاک؟ حرام پرندہ جو اونچا اڑتا ہے اس کی بیٹ ناپاک ہے، اور حلال پرندہ جو اونچا اڑتا ہے اس کی بیٹ پاک ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں کن پرندوں کی کثرت ہے۔ اب مثلا گھر میں آپ کے اوپر منڈلا رہے ہوتے کبوتر ہی کبوتر منڈلا رہے، تو یہ بیٹ کبوتر کی مانی جائے گی، اور کوے منڈلا رہے تو کوا حرام ہے، تو اس کی بیٹ مانی جائے گی۔ یہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ آپ نے ہی بتایا تھا مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کافی عرصہ پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ اب میں نے بھی زبانی ان سے سنا ہے، جی میں نے ہی پوچھا ہوگا ان کو، ہم پوچھتے تھے اس طرح کے مسائل، تو کہیں پڑھا نہیں ہے، بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب سے تو انہوں نے ضرور پڑھا ہوگا، تو انہوں نے یہ بتایا تھا۔ یہ کیا کرے، اب ناپاک بھی نہیں کہہ سکتے نا فائنل کہ جو بھی بیٹ گری وہ ناپاک، تو یہ انہوں نے فارمولہ بتایا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کسی اور قرینے سے پتہ چل جائے کہ یہ ناپاک ہے تو الگ بات ہے، حرام پرندگی ہے۔ وہ سنا ہوا مسئلہ ایک اتھینٹک مفتی صاحب سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حافظ سید مبشر صاحب پوچھ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں اولیاء اللہ کی عظمت اور محبت نہ ہو تو اس کی کیسے اصلاح کی جائے، اور کیا اللہ والوں کی محبت کے بغیر بھی ایمان کامل ہو سکتا ہے؟
यानी कुछ ना कुछ तो मोहब्बत होती है। अब जैसे कि इमाम साहब हैं मस्जिद के, इनको देखकर भी दिल में कुछ ना कुछ एहतराम पैदा होता है। आम आदमी को देखकर इतना एहतराम पैदा नहीं होता दिल में। अब अंदाज दूसरा है। पहले हमने जो अंदाज देखा ना, जैसे मस्जिद का इमाम गुजरे तो सिगरेट पी रहे हैं तो छुपा लेंगे, या फौरन गिरा के इसको पाँव के नीचे रगड़ देंगे, इस तरह करते थे लोग। अब ये अंदाज शायद ना हो, लेकिन ये कि इमाम साहब से पस्त आवाज़ में बात करेंगे, जैसे आपस में तू तड़ाक करते हैं इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि हजरत करके यूँ बात करेंगे। तो ये हजरत करके बात करना ये एहतराम ही तो है जो करवा रहा है इस तरह बात। ये नेक बंदों की मोहब्बत मुसलमान के दिल में हो ही ना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। होती है, समझ ना आती वो अलग बात है, कुछ ना कुछ होती है, ये फितरी तौर पर ऐसा होता है। और औलिया किराम की मोहब्बत तो ज़रा जो जितना नेक बंदा होगा और मालूमात होगी कि ये बहुत नेक बंदा है, तो उतनी दिल में उसके अजमत पैदा होती है अल्लाह की तरफ से, और वो मतलब उसका एहतराम बजा लाता है। जैसे आप आपस में बात करेंगे, अरे यार करके यूँ बात करते ना, और कोई इमाम साहब हो, खतीब साहब हो, आलिम दीन हो या पीर साहब हो, तो उनके सामने अरे यार करके कोई बात नहीं करेगा, है ना, एक रिस्पेक्ट होगी उसकी और अदब से बात करेगा, एक फितरी तकाजा है। तो अब यह कि मज़ीद मोहब्बत बढ़ाने के लिए औलिया किराम की, औलिया किराम के ताल्लुक़ से इनके फ़ज़ाइल पढ़े, इनके वाक़यात पढ़े, इनकी सीरत का मुताला करे, ऐसे लोगों की सोबत में बैठे कि जो औलिया किराम की मोहब्बत के जाम पिलाते हैं, मसलन दावत इस्लामी, तो इंशाअल्लाह इनके आशिकान रसूल की सोबत में बैठेंगे तो कमी हो, कोताही होगी तो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह करीम। हमको सारे औलिया से प्यार है, हमको सारे औलिया से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर से एक बहुत बड़ी तादाद में फैज़ान मदीना में इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं। और अमीर अहले सुन्नत मजीद कॉलोनी, भैंस कॉलोनी का नाम आप हर साल इस रात के हवाले से लेते हैं, तो इनकी जो मजीद कॉलोनी इलाका है वहाँ से 16 कोस्टर्स आई हैं आज, और इसी तरह भैंस कॉलोनी का जो इलाका है वहाँ से 10 कोस्टर्स आई हैं। इसके अलावा किसी से ज़्यादा आई हैं? नहीं, इससे बढ़कर अभी तक किसी की आई है, सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट है जो आई है कारकर्दगी उसके मुताबिक। हाँ, ये लांडी वाले, ये मजीद कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, ये लोग विनर होते हैं हर साल, नोट किया है मैंने माशाअल्लाह। जब बुलाया आका ने खुद इंतजाम हो गए, चाहे 1 लाख हो, आपके किस्मत में है तो कुरान दादी में नाम आपका ही निकलेगा, और नहीं है तो 2 में कुरान दादी होगी, आपका नाम नहीं निकलेगा, उसका निकल आएगा। तो इसलिए रख मोदा त्यास, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सबसे आला हुआ हमारा नबी, सबसे बाला हुआ हमारा नबी, अपने मौला का प्यार हमारा नबी, अपने मौला का प्यार हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। हुस्न था
ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلا ہمارا نبی ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے کون دیتا دینے کو وہ چاہیے جائیں گے مانگی مانگی سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے 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 دینے والا سچا ہمارا نبی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 12:01 हो गए। हम 2026 में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, दुरूद सलाम पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह दाखिले की सआदत पाली। अहले पाकिस्तान जो भी यहाँ जमा है, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। 9 अल्हम्दुलिल्लाह आज मदीने के टिकट हैं और इसमें से 2 का तो ऐलान हो चुका पहले ही, और 7 में से 3 जो है वो कुरानदाजियाँ ये भी हो चुकी हैं। अब चूँकि तादाद बहुत माशाल्लाह ज़्यादा है, तो अब तय ये किया है कि हम इंशाल्लाह कुछ नाम पुकार रहे हैं, तो जिनके नाम पुकारे जाएं वो दारुस सुन्ना पर जो है वो आ जाएं, ताकि फिर उनमें से कुरानदाजी का जो है वो सिलसिला किया जाएगा। तो जो ज़िम्मेदारान जो गाड़ी लेकर आए हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना हिस्सा शामिल किया। तो पहली जो कुरानदाजी होगी उसमें 6 नाम पुकारे जा रहे हैं। अब वो जिनके नाम हैं वो आगे आएँ, अपना फ़ोन नंबर जो उन्होंने लिखा है उससे वो चेक होंगे, और अगर नाम नहीं सुनेंगे या नहीं आएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी, उनका नाम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जिसका नाम होगा तो उससे उसको शो भी करना है हमें। तो पहला नाम है मोहम्मद फैयाज़, दूसरा नाम है गाड़ी के जो ज़िम्मेदार थे अली हैदर अत्तारी, मोहम्मद अशफाक, चौथा नाम है दाऊद ख़ान लगारी, पांचवा नाम है मोहम्मद फैज़ान अत्तारी, और छठा नाम है फ़िदा हुसैन। और दारुस्सुन्ना पर ये इस्लाम भाई जो है वो आ जाएं, इनको अलग से इंशाल्लाह खड़ा करेंगे, और इनके खुश नसीब जो होंगे इनमें से उनका नाम अमीर अहले सुन्नत से हम सुनेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह बुज़ुर्गों की कुरानदाजी हो चुकी है, और ज़ारे बुज़ुर्ग बैठे हैं यहाँ पर हमारे पास माशाल्लाह। और इसी तरह पहली सफ़ के जो इस्लामी भाई जिनका 2 का तो नाम अमीर अहले सुन्नत ने ऐलान फरमा दिया था, एक और कुरानदाजी भी हुई है इनमें। और इसी तरह हमारे बैरून मुल्क के जो तलबा हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी कुरानदाजी हो चुकी है, इनके नाम भी हम अमीर अहले सुन्नत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक कुरानदाजी हमारी अवामी भी होनी है, इसमें हम 12 नाम पुकार रहे हैं, तो जिनका नाम है वो भी दारुस्सुन्ना पर आ जाएं। पहला नाम है मोहम्मद इमरान इकरामुद्दीन, जिनका ताल्लुक़ कराची से है, सैयद मोहम्मद सुहेल, और इनके वालिद का नाम है सैयद नासिर अली, इनका ताल्लुक़ भी कराची से है। तीसरा नाम है मोहम्मद अनस, वालिद का नाम है मोहम्मद इल्तिमास साबिर, इनका ताल्लुक़ है मीरपुर ख़ास से। चौथा नाम है रऊफ़ अहमद सिद्दीकी, महताब अहमद सिद्दीकी इनके वालिद का नाम है, इनका ताल्लुक़ भी कराची से है। पांचवा नाम है अब्दुर्रहमान बिन हाजी मतारो, इनका ताल्लुक़ है कराची से। छठा नाम है मोहम्मद नवीद मोहम्मद सईद शुजाबाद। सातवां नाम है मोहम्मद साजिद हिमायती मोहम्मद बख्श, इनका ताल्लुक़ कराची से। मुअज़्ज़म अली बरकत अली, कराची से ताल्लुक़ है इनका। जिनके नाम पुकारे जा रहे हैं वो दारुस्सुन्ना पे तशरीफ़ ले आए। मोहम्मद अजीम बिलाल, वालिद का नाम मोहम्मद बिलाल, भावल नगर से इनका ताल्लुक़ है। मोहम्मद शर्जील अल्ताफ़ हुसैन, कराची से ताल्लुक़ है। मोहम्मद शिफा रसूल, वालिद का नाम नूर अहमद, पाक पतन शरीफ से इनका ताल्लुक़ है। और 12वां नाम है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान बिन गुलाम कासिम, इनका ताल्लुक़ भी कराची से। तो ये 12 नाम जो पुकारे गए ये दारुस्सुन्ना पर आ जाएं इंशाअल्लाह। इनके दरमियान फिर कुरानदाजी होगी, जिसका नाम होगा उसको भी इंशाअल्लाह मदीने का टिकट पेश किया जाएगा। कहाँ कमर सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। कहाँ कमर सब कहाँ की दौलत,
قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جینے بلایا ہے مصطفیٰ نے جینے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جینے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جی مزید نام، ایک اور قرآن اندازی، 12 نام پکارے جائیں گے، یہ بھی دارالسنہ پر تشریف لے آئیں انشاءاللہ، ان میں بھی جو خوش نصیب ہوں گے ان کے نام پکارے جائیں گے۔ محمد احمد بن عبد المالک کراچی، شمش الدین بن نصیر الدین کراچی، شاہ محمد خوشحال کراچی، محمد جواد رضا محمد شہزاد کراچی، محمد احمد مظہر حسین کراچی، خالد حسین پرل خان سولنگی کراچی، میر ہزار بلندو خان کراچی، محمد عاطف محمد علی کراچی، حسنین بن محمد اقبال کراچی، حاجی احمد کریم بخش کراچی، سید محمد آصف رضا بن سید صادق حسین کراچی، اور محمد مزمل محمد اقبال کراچی۔ یہ اسلام بھائی بھی دارالسنہ پر پہنچے ہیں انشاءاللہ، ان میں سے جو فائنل ہوگا ان میں انشاءاللہ ان کے نام پکارے جائیں گے۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جو خوش نصیب جن کے نام مجھ تک پہنچے ہیں، میں ان کو پہلے سے ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیوں کیا پتہ وہ نام جب آئے تو یہ اپنے آپ میں رہیں گے، ہوش میں رہیں گے، نہیں رہیں گے۔ اب ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی محبوب کو رو کے مناتا ہے، کوئی ہنس کے مناتا ہے۔ سب سے پہلے نام لوں گا میں بزرگ کا، تو ان کی عمر 55 سال ہے اور یہ پنیالہ شریف سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا مبارک نام ہے محمد شفیق عطاری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو کہ آپ کا نام قرآن اندازی میں مدینے کے لیے نکل آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اگر یہ اٹھ کر نظر اگر یہ اٹھ کر لبیک اللہم لبیک پڑھیں تو کیا بات پڑھنی ہوگی نا عمر میں۔ شاہ صاحب مائک لے کے بہت بہت مبارک ہو آپ کو، لبیک پڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔ اب نام آئے گا، کراچی کے ہیں اور وحید مراد کے فرزند، ان کا نام مبارک ہے محمد حمزہ۔ آپ کا نام بھی قرآن اندازی میں نکل آیا ہے، بہت بہت مبارک ہو، پہلی صف والے حمزہ بھائی مبارک ہو بہت بہت۔ آپ نے لبیک نہیں پڑھی زور سے، اب مائک بھی تو نہیں ہوگا نا ان کے پاس۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو. جو بھی مدینے پہنچیں گے مجھ گناہگار کا سلام ضرور عرض کیجئے گا. اب ہم نے بیرون ملک ہمارے پاس کچھ آئے ہوئے سائیں بھائی ہیں جو 12 ماہ کے ہیں، 1 ماہ کے ہیں. تو بعض طلباء کرام ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ میں باہر ملکوں کے پڑھتے ہیں. تو ان سب میں بھی ہم نے قرآن اندازی کی ہے، اور ایک خوش نصیب کا نام اس میں بھی نکلا ہے. اس خوش نصیب ظاہر مدینہ کا نام ہے جو سری لنکا سے تعلق ہے ان کا، کولمبو سے، اور ان کے والد محترم کا نام ہے محمد ریاض، اور ان کا اپنا نام ہے رشاد اتاری. ماشاءاللہ، مرحبا. جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی. یہاں یہ عالم کورس کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو. غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آپ کے جاتے ہیں. میں بھی ہمارے جو حاضرین ہیں مدنی مذاکرے میں، اس محفل نعت شریف میں جو حاضر ہوئے ہیں، ان میں سے اکرام الدین کے صاحبزادے تیار ہو جائیں. ان کا نام ہے محمد عمران بن اکرام الدین. مبارک ہو، آپ کا بھی قرآن اندازی میں نام نکل آیا. آپ بھی مدینے کے مسافر بننے والے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. مبارک ہو بھائی. اب تو پورا چہرہ سجا کر توبہ کر کے آقا کی گلیوں میں گھومنے جانا ہے انشاءاللہ. مدینے کے مسافر بننے والے ہیں تو مدینے والے کا حلیہ بھی بننا چاہیے انشاءاللہ سنت کے مطابق. اب تک منڈائی گھٹائی سے توبہ انشاءاللہ تعالی. بہت بہت مبارک ہو. اب ایک نام اور آیا ہے جو گاڑی لانے والے ہیں، ان کے بھی نام ڈالے نا قرآن اندازیوں میں. تو ان کے ذمہ دار، گاڑی لانے والوں میں ذمہ دار اشرف علی. آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ کا نام بھی قرآن اندازی میں نکلا ہے. آپ بھی مدینے کے مسافر بن رہے ہیں. میرا سلام آقا کو عرض کیجئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے ولدیت ہونی چاہیے، شہر کا نام ہو، کیونکہ ایسے اشرف علی کئی ہوں گے، مگر یہ گاڑی والا پہچانے نا. ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو. ماشاءاللہ. اب ذمہ داران میں سے فدا حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی موجود ہے اسلام بھائی. سبحان اللہ سبحان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو. آپ کا بھی نام قرآن اندازی میں نکل آیا. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. مدینے والا ہی بولوا رہا ہے.
یہ آخری نام ہے قرآن اندازی کا. इनका नाम तो सबसे पहले आना चाहिए यार. मेरी जो आदत कोशिश होती है तो चलो जो होना तो हो गया. ये असल सैयद साहब है ना, तो मैं जब न्याज मुबारक बांटता हूँ कोशिश करता हूँ कि पहले सैयद साहब से आगाज हो. चलो कोई बात नहीं. अब तो सैयद साहब अपने नाना जान के पास जाएंगे तो यही सबको मतलब आगे गाइड करेंगे ना इंशाअल्लाह. ये हैं सैयद सादिक हुसैन शाह साहब के शहजादे और आपका मुबारक नाम है सैयद आसिफ रजा बिन सैयद सादिक हुसैन. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. मुबारक हो सैयद साहब. नाना जान को हमारा सलाम और नाना जान से हमारी सिफारिश कीजिएगा कि हम गुलामों पर भी करम फरमाएं और हमारी कोताहियों समेत हमें कबूल फरमा लें. हमारी हाजिरी की भी सूरत निकल आए. आमीन आमीन. बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. जिनके नाम नहीं निकले वो भी मायूस ना हो. वो सुने या ना सुने उनकी बहरहाल खुशी दर्द दिल हम तो कहे जाएंगे इंशाअल्लाह. आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह अपनी भी बारी आएगी. जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह. कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में इंशाअल्लाह. सल्लु अलल हबीब. अब की बरस हर बरस ये सोच कर हम रह गए. हर बरस ये सोच कर रह गए. सब मदीने को जाए हम रह गए. सब मदीने को गए हम रह गए. याद में आका की आंसू बह गए. अच्छा, ये एक इस्लाम भाई ने बताया कि एक नाम उन्होंने अपनी गलत एंट्री की थी, क्योंकि हमने अलग अलग एंट्रियां कराई थी और उसमें जो एक नाम आया है तो अभी उन्होंने खुद बताया कि मैंने गलत एंट्री करवा दी थी. तो वो गाड़ी लाने वाले ज़िम्मेदारों में से एक कुरानदाजी अब अलग दोबारा होगी. तो वो उन्होंने माशाल्लाह खुद ही पेश किया कि मैंने जो है ना वो गलती से गाड़ी लाने वालों में अपनी एंट्री कर दी थी, तो वो मेरा नाम इसमें नहीं है. ये अल्लाह अकबर. इनका नाम निकल आया. जी निकल आया है. अल्लाह 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 अल्लाह. ये बेचारे यही है. जी जी जी. अल्लाह अल्लाह. हाँ भाई आशिकान रसूल जो मदनी चैनल पर देख रहे हैं, क्या ये मायूस जाएगा? घर जाएगा कैसे? ये इस दीवाने का भी अल्लाह करे कोई काम कर दे तो बेड़ा ही पार है इंशाअल्लाह. उसका भी आका की शफात नसीब होगी उसको इंशाअल्लाह. इंशाल्लाह आ जाएगा. आप हिम्मत रखिए, आका बुलाएंगे तो देर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह. बुलाते हैं उसी को जिसकी बिगड़ी ये बनाते हैं. कमर बंधना दियारे तैयबा को खुलना है किस्मत का. खुशखबरी आपने फरमाया, फौरन फोन आ गया माशाअल्लाह. और उन्होंने अपनी तरफ से पेश किया. आप कबूल आप जैसे अल्लाह इनको इनके सारे कबीले को आका की शफात नसीब करे. मेरा दिल खुश कर दिया. अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिल करके खुश कर दे. ये बेचारा रो रहा था, जो रोता है उसका काम होता है. क्या बात. ये क्या हो गया? मैं किसी को पानी प्यासे को दो और फिर छीन लो तो उसकी तो प्यास बढ़ेगी ना. तो चलो इनका भी काम हो गया. सुभान अल्लाह. गाड़ी लाने वालों में से एक नाम और भी, एक और नाम भी पुकारा जा रहा है. हजरत मौला अली के गुलाम दिल संभाल लो. इमाम हुसैन के वालिद साहब का जो गुलाम है वो अपना दिल संभाल ले. हम सब गुलाम हैं. इनका खुशनसीब का नाम है अली हैदर अत्तारी. मुबारक हो. कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी. चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाअल्लाह. सबको मुबारक हो.
बारगाह रिसालत में मेरा सलाम, शेखैन करीमैन के दरबारों में सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अमीर हमज़ा और जहाँ जहाँ हाज़िरियाँ हो मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा। मेरे लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा और मेरी भी हाज़िरी की दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी असबाब बन जाएँ इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तमाम इस्लाम में मिलकर इंशाअल्लाह तलबिया पेश करेंगे। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں زبرشتہ عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ کس کا نام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا 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 جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کی اس بابرکت محفل پر ملنے والی نیکیاں اور جو کچھ میرے پاس نیکیاں موجود ہیں وہ اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت وہاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ ہمیں تو نے اپنی یاد میں جمع ہونے کی سعادت بخشی اور ہم درود و سلام کے ساتھ پچھلے سال
کے آخری حصے اور نئے سال میں داخلے کی سعادت پانے میں کامیاب ہوئے. یا اللہ پاک مقبولیت بھی عطا فرما. اے اللہ پاک پچھلے سال بلکہ پچھلی ساری زندگی کے ہر گناہ سے توبہ، اے اللہ پاک توبہ قبول فرما. اے اللہ پاک اب ہم گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جو نمازوں کی سستیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، نمازوں کی کوتاہیاں دور ہوں. اے اللہ پاک با جماعت مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی حرص عطا فرما. الہ العالمین نمازیں سیکھنے کا جذبہ عطا فرما. الہ العالمین سنتوں پر عمل کا شوق عطا فرما. اے اللہ پاک گناہوں سے بچنے کا ذہن دے دے. یا اللہ پاک ظاہری باطنی گناہوں سے بچ جائیں. یا اللہ پاک جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، دل آزاری، ریاکاری، ہر گناہ سے ہماری حفاظت ہو. الہ العالمین ہم سب پر رحم و کرم فرما، اپنا فضل و کرم فرما. الہ العالمین یہ سال جو ہمیں ملا ان میں بھی نیکیاں کریں اور آخری سانس تک ہم نیکیاں کریں، گناہ نہ کریں، تیری نافرمانی نہ کریں. یا اللہ پاک ہمیں عشق رسول کا چھلکتا جام پینا نصیب ہو جائے. یا اللہ پاک جن کے نام قرآن اندازی میں نکلے انہیں زندہ سلامت رکھ، بخیر و عافیت یہ مدینے کی فضاؤں میں داخل ہونے کی سعادت پالیں. یا اللہ یہ مکہ پاک میں بھی داخل ہو جائیں، تیرے کعبے کا جلوہ دیکھ لیں، تیرے حبیب کا سبز سبز گنبد دیکھ لیں. اے اللہ پاک ان کی حاضریاں مقبول حاضریاں ہو، انہیں بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ رکھنا. یا اللہ پاک قدم قدم پر ان کا ذوق و شوق بڑھتا رہے. الہ العالمین رونے والی آنکھ ملے، تڑپنے والا دل ملے. یا اللہ پاک سوزش سینہ نصیب ہو. الہ العالمین خوب وہاں جا کر عبادتیں کریں، قرآن کریم کی تلاوتیں کریں، درود و سلام میں مصروف رہیں، فالتو باتوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں. الہ العالمین دل، جان، نگاہ، دماغ سب کی حفاظت ہو. اے اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار مدینے کی مقبول حاضریاں نصیب ہوں، عمرے نصیب ہوں، حج کی سعادت نصیب ہو. آمین. یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو صحت ملے. یا اللہ پاک جنہوں نے ہمیں قرآن اندازی میں جو ٹکٹ ہم نے نکالے یہ دیے، الہ العالمین ان سب کو بغیر ٹکٹ کے جنت میں بے حساب داخلہ نصیب ہو جائے، انہیں شفاعت نصیب ہو جائے. انہوں نے ہمارا دل خوش کیا، اتنے غریب زائرین کا دل خوش کیا جو منتخب ہوئے، اتنے سارے اس ٹکٹ کے شوق میں، مدینے کی حاضری کے شوق میں آج جمع ہوئے. ان سب کا ثواب ان کو اور ان کے مرحوم عزیزوں کو پہنچا. یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عنایت ہو. جنہیں بیٹیاں چاہیے بیٹیاں ملیں، بیٹے چاہیے بیٹے ملیں. جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. اے اللہ پاک جن کی دشمنیاں ہیں ختم ہو جائیں. اے اللہ پاک جن کو حاسدین تنگ کر رہے ہیں ان سے بچت ہو جائے. یا اللہ پاک ہماری آپس میں محبتیں مضبوط ہوں، بدگمانیوں سے، بد کلامیوں سے، دل آزاریوں سے ہماری حفاظت ہو. جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہوں. اے اللہ پاک جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں. ساری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق
نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔